الصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة والبعث المقام المحمود الذي وعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی، بزرگی، کبریائی رب کائنات کی ذات کے لیے خاص ہے، جس مالک الملک نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا اور اس میں اتنی انواع و اقسام کی مخلوقات پیدا کی کہ جنہیں ہم شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید الکونین، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی بے شمار رحمت نازل ہوں، آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روضہ انور پر رحمت نازل ہوں، صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین عظام اور علماء اسلام پر، جن لوگوں کی محنت اور کوشش کی وجہ سے یہ خالص دین ہم تک پہنچا. سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، یوں تو اس دنیا میں بے شمار اور مختلف تاریخی کیلنڈر رائج ہیں، لیکن ہمارے ہاں عموماً انگریزی کیلنڈر اور برائے نام اسلامی کیلنڈر رائج ہے. گزشتہ چند صدیوں کے دوران ہی یہ انگریزی کیلنڈر دنیا پر
رائج ہو گیا، اور جس کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے اور جس کا اختتام دسمبر پر ہوتا ہے، یعنی کہ جس کا پہلا مہینہ جنوری ہے اور آخری مہینہ دسمبر ہے، اور دسمبر کی آخری تاریخ یعنی 31 دسمبر کو دن اور پھر رات کو نیو ایئر سیلیبریشن کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ کسی بھی زندہ قوم کے لیے سال اور تاریخ نہایت اہم اور ضروری ہے۔ زمانہ قدیم میں اکثر اقوام کے پاس اپنی اپنی تاریخ تھی جن سے وہ کام لیتے، اور بعض نے وہ تاریخ کسی مشہور واقعے سے اس کا آغاز کیا ہوا تھا، اور بعض کی تاریخ کا جو آغاز ہے وہ بادشاہوں کی بادشاہت کے عروج و زوال سے اس کا آغاز تھا۔ مثلا یہود جو ہیں، یہود، ان کی تاریخ کا آغاز یروشلم سے یعنی بیت المقدس سے، ان کی بے دخلی اور بیت المقدس کی ویرانی سے انہوں نے اپنی تاریخ کا آغاز کیا۔ اسی طرح نصارہ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کو انہوں نے اپنی تاریخ کا وہاں سے آغاز کیا۔ ان کے بقول تو چلے گئے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ قرب قیامت پھر تشریف لائیں گے۔ اسی طرح اہل عرب کو اگر دیکھیں گے تو ان کی تاریخ بھی وہ واقعہ فیل سے چلتی ہے جب ابرہا نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی، جسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اسلام کو دیکھیں، اسلام میں تاریخ کا آغاز سن ہجری سے ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن ہجری سے اس کی بنیاد بنائی گئی، اور پھر سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ اسے ایک کیلنڈر کی صورت دی گئی اور اس کو رائج کیا گیا مسلمانوں کے اندر۔ لیکن وقت گزرتے پتہ نہیں چلا، وقت گزرتا رہا اور مسلمان جہاں پر سب کچھ بھول بیٹھے وہاں پر اپنی تاریخ بھی بھول بیٹھے، اور تاریخ بھی انہوں نے نصارہ کی قبول کر لی، انگریزی تاریخ قبول کی۔ اب چونکہ انگریزی سال کا اختتام ہو رہا ہے، اگرچہ مسلمانوں کے سال کا جو آغاز ہے وہ تو محرم سے ہوتا ہے، تو چونکہ ہمارے ہاں بھی یہ کیلنڈر ہی رائج ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں کم ہی دوستوں کو پتہ ہوگا کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے، کم ہی۔ بچوں کو تو بالکل نہیں پتہ ہوگا، بچوں کو تو، بچوں سے مراد وہ بچے جو کالج تک، یونیورسٹیز تک بھی جاتے ہیں، انہیں اگر آپ پوچھیں گے نا اسلامی مہینے کتنے، شاید وہ آپ کو یہ بھی نہ بتا سکے، ان کے نام بھی نہ بتا سکے۔ انگریزی آپ پوچھ لیں بتائیں گے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں یہ کیلنڈر رائج ہے، کالج میں، یونیورسٹیز میں، دفاتر میں، ہر جگہ یہی کیلنڈر رائج ہے، تو اس حوالے سے چونکہ سال کا اختتام ہو رہا ہے، ہماری زندگی کا ایک سال اور بیت گیا ہے، ایک نئے سال کا آغاز ہوا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سن کر غور و فکر کے بعد میرے سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم اپنے
آنے والے جو سال ہے تو اس کو ایک مبارک سال کیسے بنا سکتے ہیں؟ سال تو آتا ہے چلا جاتا ہے، بلکہ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ قرب قیامت وقت ایسے گزر، سال ایسے ہوگا جیسے مہینہ ہے، مہینہ ایسے ہوگا جیسے ہفتہ ہے، ہفتہ ایسے ہوگا جیسے ایک دن ہے، دن ایسے ہوگا جیسے ایک گھنٹہ ہے۔ تو ایسا ہی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، سال بیت جاتا ہے، اور میری اور آپ کی زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا، ایک اینٹ اور گر گئی ہے۔ تو اینٹ گر گئی ہے، سال کم ہو گیا، کچھ لوگوں کو خوشی چڑھی ہوئی ہے اور انہوں نے نیو ایئر کی سیلیبریشن کی تقریبات کرنی ہے، جن کا آغاز سب سے پہلے سن 1600 عیسوی میں اسکاٹ لینڈ میں ہوا تھا۔ سال نو کا جشن جو ہے سب سے پہلے اسکاٹ لینڈ میں 1600 عیسوی کو منایا گیا تھا، وہاں کے عیسائیوں نے اس تقریب کا آغاز کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ سالوں میں تقریباً دنیا میں بالعموم اور دنیا عیسائیت کے جو ممالک ہیں ان میں بالخصوص یہ تقریب منائی جانے لگی، تو مسلمان بھی پھر پیچھے نہ رہے۔ مسلمانوں نے ہر مسئلے میں نقالی کی ہے یہود و نصارہ کی، تو اس مسئلے میں بھی کی ہے، اور کیوں نہ کرتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشین گوئی کر کے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، یقیناً تمہارے اوپر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم اپنے سے ماقبل لوگوں کی پیروی شروع کرو گے، ضرور بضرور پیروی کرو گے۔ جس طرح ایک بلشت دوسری بلشت کے برابر ہے، ایک ہاتھ ذراع دوسرے ہاتھ کے برابر ہے، بالکل ان کے قدم بقدم چلو گے۔ اور اگر انہوں نے کسی جانور، چھپکلی کی نسل کا ایک جانور ہے جسے ذب کہتے ہیں عربی میں، اس کی بل میں ہاتھ گھسایا یا خود گھسنے کی کوشش کی، تم بھی وہ کام کرو گے، نہیں دیکھو گے اس میں نقصان کا کتنا اندیشہ موجود ہے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے قالوا الیہود والنصارى، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال ومن، ہاں ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ تم یہود و نصارہ کی نقالی کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، اور ویسے کیا کہو گے؟ یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں، یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں، ہر چیز ان کی اپناؤ گے، ان کی نقالی کرو گے، اور پھر کہو گے یہود و نصارہ دشمن ہیں، یقیناً دشمن ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود ولا النصارى حتی تتبعوا ملتهم، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، وہ تمہارے دوست نہیں ہے، یتولہم منکم فانہ منہم، جس نے ان سے دوستی کی وہ بھی انہی میں سے ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا کہ آپ کی امت تو بڑی دور کی بات ہے، یہ یہود و نصارہ آپ سے بھی اس وقت تک راضی اور خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کو قبول نہ کر لیں، جو کہ آپ نے قطعاً نہیں کر لی۔ تو جس طرح پچھلے دنوں کرسمس کا دن گزرا تو آپ کے پاس ویڈیو آ گئی ہوں گی، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب نے کیک والی اس نیکی کو سر انجام دیا ہے۔ حالانکہ میں نے بتایا تھا یہ ایسے ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے، یہ ایسی بات ہے جس سے آسمان و زمین پھٹ جائے، اتنی سخت بات ہے۔ مفتی صاحب نے کاٹا ہے کہ ایک ویڈیو اب تک آ گئی ہوگی۔ اب یہ حالت جب ایک
وفاقی وزیر مذہبی امور، پہلے کہتے تھے یہاں پر مذہبی امور کی جو وزارت ہے وہ تو جاہلوں کو دی ہوئی ہے جی، جاہلوں کو، ان کو شعور ہی نہیں ہے، اب مفتی صاحب کو ملی ہوئی ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ میں جب سے وفاقی وزیر بنا ہوں میں نے جتنے فنڈ ایشو کیے ہیں یا تو چرچ کے لیے کیے ہیں یا مندر کے لیے کیے ہیں یا گردوارے کے لیے کیے ہیں، یعنی اقلیتوں کے معبد خانے بنانے کے لیے میں نے سارے فنڈ ایشو کیے ہیں۔ ایک روپیہ بھی ایسا نہیں جو میں نے کسی مسجد یا کسی مدرسے کو فنڈ کے طور پر سرکاری خزانے سے دیا ہو۔ اور پھر ملک کو خراب کنہوں نے کیا ہوا ہے جی؟ مدارس اور مساجد نے۔ جب بھی تنقید ہوگی مساجد پر بھی اور مدارس پر بھی، جبکہ کبھی حکومت نے چند اداروں جو ان کے اندر ہیں وفاقی یعنی محکمہ اوقاف کے علاوہ، باقی کبھی کسی کو کوئی فنڈ نہیں دیا۔ یہ مساجد اور مدارس جو اسلام کے قلعے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد یہ مسلمان جو مخلص مسلمان ہیں ان کے تعاون سے یہ جاری و ساری ہیں۔ اربوں روپے کا بجٹ ہے پاکستان میں مدارس کا، وہ مخیر حضرات جو دین سے محبت کرنے والے ان کے تعاون سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن جب بھی بات آئے گی نا نصاب چینج کرنا ہے تو مدرسوں میں کا نصاب چینج کرو، ہیں جی یہ انتہا پسندی پھیل رہی ہے مدرسوں سے پھیل رہی ہے، ٹارگٹ مدارس ہیں۔ پہلے میں نے کہا کہ جہل قسم کے مذہبی امور کے وزیر تھے نا، اب مفتی صاحب نے بھی یہ کام کیے، تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا تھا کہ تم ان کی پیروی کرو گے۔ صحابہ یہ سن کر حیران ہوئے تھے کہ ہم نے تو جنگیں لڑی ہیں، ہم نے تو جنگیں لڑی ہیں ان کے مقابلے میں، ہم کیسے دوستی کریں گے؟ انہیں کیا پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا مسلمان یہ کام کریں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے یہ بتا کر گئے، پھر کیا، پیچھے وہ کام کیا۔ اب یہ نیو ایئر سال نو کا جشن بھی منائیں گے اور اس میں اسلامی تہذیب اور اسلامی اقدار کے چیتھڑے اڑا کے رکھ دیں گے۔ اور ہیں کون جی؟ کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہیں، محب رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، ان سے بڑا محب کوئی نہیں، ان سے بڑا عاشق کوئی نہیں، ان سے بڑا ایمان اور اسلام کے ساتھ مخلص کوئی نہیں۔ یہ حالت ہے۔ تو نئے سال کو برکت کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اسے مبارک سال کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ تو لازمی بات ہے اس کے لیے کچھ چیزیں جو میں نے پچھلے سال بھی ذکر کی تھی، بڑی اہم چیزیں تھیں۔ سب سے پہلا ہے جی تزکیہ نفس، اپنا نفس کا تزکیہ ہونا چاہیے۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور کیا جائے، گناہوں سے پاک کیا جائے۔ دوسرا پہلو ہے کہ جب گناہوں سے دور ہے، گناہوں سے پاک ہے، پھر نیک اعمال کو پروان چڑھایا جائے۔ یہ ہے تزکیہ نفس۔ اور نفس سے مراد انسانی جان، انسانی ذات ہے۔ تو گویا کہ تزکیہ نفس کا یہ مفہوم ہوا کہ انسانی جان کا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور نیک اعمال کو پروان چڑھانا، یہ ہے تزکیہ نفس، جو سب سے اہم چیز ہے۔ بظاہر یہ معمولی سی بات ہے تزکیہ نفس۔ ہم نے قرآن حکیم پڑھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء کا جب ذکر کیا تو ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، ہم نے انہیں بھیجا کیوں ہے؟ تاکہ وہ تزکیہ کریں۔ تزکیہ نفس کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اس کا تعلق اپنے انسان کے ساتھ ہوتا ہے، تو انسان کو اپنی اصلاح جو ہے نا وہ کرنا بہت مشکل ہوتی ہے۔ دوسروں کی اصلاح کرنا بہت آسان ہے، گفتگو کرنا، واعظ و نصیحت کرنا یہ آسان کام ہے۔ اصل کام ہے اپنی ذات کی اصلاح۔ میں اپنے آپ کو گناہوں سے کس حد تک بچاتا ہوں اور میں نے اپنے نفس کا کس قدر تزکیہ کر رکھا ہے، نیکیوں کو کرنے کا جذبہ کتنا ہے میرے اندر۔ تو یہ وہ عمل ہے، بظاہر ایک معمولی عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جس پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ قرآن حکیم پڑھیں سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکیٰ۔ فرمایا یہ جو جنات اور نعمتیں اور باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یہ کن کے لیے ہیں؟ وذالک جزاء من تزکیٰ، ہر اس شخص کے لیے جس نے اپنا تزکیہ کر رکھا ہے، اپنے آپ کو پاک کر رکھا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا جو خطبہ مسنونہ میں یاد پڑھی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ تو کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، تزکیہ نفس کیا جس نے، اور وہ ناکام ٹھہرا جو اس فعل کو سر انجام نہ دے سکا۔ تو گویا کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے اس بات پر۔
تو نئے سال کا پیغام یہ ہے کہ اگر گزشتہ سال گناہوں میں ڈوب کر گزارا ہے تو نئے سال کے آغاز پر اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، تزکیہ نفس کی ضرورت ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، قیامت والے دن کئی لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، نیکیاں بھی لائے ہیں، گناہ بھی ہیں، چونکہ انسان ہے، تو نیکیاں زیادہ ہیں تو گناہوں کو اللہ تعالیٰ پاک کر دیں گے اور نیکیوں کی بنیاد پر اپنی رحمت سے اس کو جنت کا داخلہ دیں گے۔ بعض لوگ گناہ ہی سمیٹ کر لائیں گے، صرف گناہ ہے ان کے پاس، تو ایسے لوگوں کے بارے میں انہوں نے تزکیہ نہیں کیا تھا۔ فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا وعدہ بیچ ڈالا، اپنی قسمیں بیچ ڈالی، نے اللہ کا وعدہ بیچ ڈالا، اپنی قسمیں بیچ ڈالی، ایسے لوگوں سے رب تعالیٰ قیامت والے دن کلام نہیں فرمائے گا، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا ینظر الیہم، انہیں نظر رحمت سے نہیں دیکھا جائے گا۔ اور لاسٹ اور آخری بات کیا ہے؟ ولا یزکیہم، اس طرح پہلوں کو جو گناہ اور نیکی لائے، نیکیوں کا پلڑا بھاری تھا، گناہوں کو صاف کیا، پاک کیا، رب تعالیٰ نے تزکیہ کیا، جنت دے دی، فرمایا ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا۔ تو تزکیہ نفس جو ہے یہ سب سے پہلے، اور یہ انتہائی مشکل کام ہے، جس شخص نے یہ کر لیا وہ سرخرو ہو گیا ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ دوسرے لفظ میں اس کا معنی کیا ہے کہ گناہوں سے نفرت، نیک اعمال سے محبت، گناہوں سے دوری، نیک اعمال سے قربت۔ اور یہ دل تب یہ کرے گا جب دل پاک پاکیزہ ہوگا، دل میں ایمان ہوگا، نیکی کا جذبہ ہوگا، پھر انسان اپنا تزکیہ کر سکتا ہے۔ تو یہ پہلا ہے اس آنے والے سال کا پیغام۔ اور دوسرا پیغام کیا ہے کہ انسانی جو زندگی ہے نا، یہ دنیا کی زندگی یہ عارضی ہے، مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی، اس کا تمام مال و اسباب بھی عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی۔ ہر شخص نے ایک مقررہ مدت تک اس دنیا میں رہنا ہے، پھر اس کے بعد اس دنیا سے اپنے اخروی گھر کی طرف کوچ کرنا ہے اس نے۔ تو جب میرا اور آپ کا بحیثیت مسلمان یہ ایمان ہے کہ موت برحق ہے، موت برحق ہے، سب کا یہ ایمان ہے، پھر تعجب اس بات پہ ہے جب میں بھی مانتا ہوں موت برحق ہے، آپ بھی مانتے ہیں موت برحق ہے، پھر غفلت کی زندگی کیسے گزر رہی ہے جبکہ موت برحق ہے؟ تعجب ہوتا ہے نا اس بات پہ۔ میں کہتا ہوں جی موت برحق ہے، آپ بھی کہتے ہیں موت برحق ہے، کب آنی ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو پھر اس کے باوجود جس بندے کو پتہ ہو کہ کسی وقت میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، وہ غفلت میں زندگی گزار کیسے سکتا ہے؟ پھر تعجب کی بات ہے۔ اگر وہ غفلت میں ہے پھر اسے اس وقت کی قدر نہیں ہے۔ اور یہ جو وقت ہے نا، یہ جو زندگی ہے، یہ جو وقت ہم گزار رہے ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، اتنا انمول ہے، اسے پیسوں سے خریدا ہی نہیں جا سکتا۔ دنیا میں کوئی چیز قیمتی گم ہو جائے نا، انسان پر امید ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی مل جائے گی، اور مل بھی جاتی ہے بعض دفعہ۔ یہ وقت ایسی چیز ہے جو ایک دفعہ گزر گیا، یہ واپس نہیں آ سکتا، بس گزر گیا۔ تو وقت کی قدر انتہائی ضروری ہے۔ اور اگر میں اور آپ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے قریب و جوار میں، قرب و جوار میں دیکھیں، اپنے بچوں میں دیکھیں، جو سب سے زیادہ کوئی چیز ضائع کی جا رہی ہے وہ ہے وقت۔ وقت ضائع ہو رہا ہے، اور افسوس اس بات پہ ہے، وہ کہتے ہیں احساس زیاں ہی جاتا رہا، احساس ہی نہیں ہے وقت ضائع ہو رہا ہے۔ وقت پابند تو نہیں ہے، وہ تو گزر رہا ہے اپنی ایک سپیڈ سے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، لیکن ہم اگر وہ ضائع کر رہے ہیں، ضائع ہی ہے نا، جب اللہ کی فرما برداری میں نہ گزر رہا ہو تو ضائع ہی ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اور جس نے اپنا، کیوں قیمتی ہے؟ باقی مذاہب کی بنسبت، باقی قوموں کی بنسبت، سابقہ امتوں کی بنسبت ہمارا وقت بہت تھوڑا ہے، ہماری عمریں بہت قلیل ہیں، 60 سال ایوریج عمر ہے اس وقت، 60-65، وقت بہت تھوڑا ہے۔ تو باقی مذاہب کی بنسبت ہمیں تو وقت کی قدر کا زیادہ احساس ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہے۔ دنیاوی معاملات میں بھی، دینی معاملات میں بھی، دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ باقی اقوام کو دیکھیں نا، وہ وقت ضائع نہیں کرتے، وہ کتنا قیمتی بناتے ہیں۔ دنیاوی ریسرچ کی بات کر رہا ہوں، وہ کہاں تک چلے گئے ہیں؟ تو ہم نے سارا وقت دنیا کے اعتبار سے بھی ضائع کیا ہے، دینی اعتبار سے بھی ضائع کر رہے ہیں۔ وہ دنیا ٹھیک ہے، دین میں بہت انہیں گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں تو بہت ترقی کی ہے، وقت ضائع نہیں ہونے دیا انہوں نے اپنا دنیا کے لحاظ سے۔
تو ہمیں تو بہت زیادہ کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو وقت ہے، یہ جو زندگی دنیا کی زندگی ہے، یہ تو آخرت کی کھیتی ہے. اگر اس میں نیکی، حسنات، اچھائی کا بیج بوئیں گے تو اچھائی کا بیج کاٹیں گے، پھل کاٹیں گے وہاں پر. اور اگر ایسا نہیں ہے، اس کے برعکس ہے، تو پھر پھل بھی اس طرح ملے گا جس طرح کا بیج ڈالا گیا ہے. فرمایا کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، لوگوں کھاؤ پیو اطمینان کے ساتھ اس وقت کی بسبب جو تم نے دنیا میں بہترین گزارا تھا، یعنی نیکیوں میں گزارا تھا. اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہے، وقت ضائع ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم عمر نہیں دی تھی؟ اتنی عمر تو دی تھی نا جس میں کوئی نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا. تو محدثین نے کہا جس کو 60 سال عمر ملی ہے نا، اس کا تو عذر ویسے ہی ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. حدیث بھی آتا ہے جس کو 60 سال عمر ملی ہے اس کا عذر ختم ہو گئی. وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے وقت ہی نہیں ملا جی، وہ تو یہ کہہ نہیں سکتا. ویسے 60 سال سے پہلے والا بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن 60 سال کی تو حدیث موجود ہے اسی آیت کی تفسیر میں. اولم نعمرکم ما تذکرا، کہ جس کو ہم نے عمر دے دی اتنی کہ جس میں وہ نصیحت پکڑ سکتا، اس نے نصیحت نہیں پکڑی. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، پھر عذاب چکھو، ظالموں کے لیے تو عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اگر آپ احادیث کو دیکھیں اسی وقت کی قدر کے اعتبار سے تو بے شمار احادیث ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بڑی مشہور حدیث ہے، فرماتے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغۃ. فرماتے دو نعمتیں ایسی ہیں جو بڑی ہی بیش قیمت ہیں، بڑی قیمتی اور انمول ہیں، لیکن مغبون فیہما کثیر من الناس، اکثریت ان نعمتوں کے حوالے سے غفلت کا شکار ہے. وہ کون سی ہے؟ الصحۃ والفراغت، صحت اور فراغت یعنی وقت. یہ دو نعمتیں انتہائی قیمتی بیش قیمت ہیں، لیکن اکثر لوگ اس معاملے میں غفلت کا شکار ہیں. غفلت کیسی ہے؟ وہ سمجھتے ہیں صحت بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے، وقت بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے. شیطانی وسوسہ ہے نا، اس پر زوال نہیں ہے. جبکہ وہ جانتے ہیں، میں اور آپ جانتے ہیں، جس رب العزت نے یہ نعمتیں دی ہیں وہ کسی وقت بھی لینے پر قادر ہے، کسی وقت بھی واپس لے سکتا ہے. تو ان دونوں نعمتوں کی کوئی قدر نہیں ہے. اور پھر اسی بات کو آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل، کہ کسی بھی انسان کے قدم میدان محشر میں اپنی جگہ سے ہل نہیں پائیں گے یہاں تک کہ اسے کچھ سوالات نہ کر لیے جائیں. اس سے سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، بتا ہم نے تمہیں عمر دی تھی، وقت دیا تھا، وہ کہاں ضائع کر کے آیا ہے، ذرا یہ تو بتا. جب تک سوال کا جواب نہیں، قدم ہلنا نہیں ہے وہاں سے. وعن علمہ فیما عمل، اور تجھے جو علم دیا تھا بتا اس پر عمل کتنا ہے. جو علم دیا تھا، علم تو عمل کے ساتھ ہے، نہیں تو علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وبال جان ہے انسان کے لیے وہ علم جس پر عمل نہ ہو. اور افسوس اس بات پر ہے عالم تو بہت ہیں لیکن عمل نہیں ہے ہمارے یہاں. علم تو بہت زیادہ ہے، عمل نہیں ہے. فرمایا یہ سوال ہوگا، جواب دے گا تو قدم ہلیں گے، نہیں تو قدم ہلا نہیں پائے گا. وان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، پھر سوال ہوگا دنیا میں مال کہاں سے کمایا ہے، ذرائع کیا تھے دنیا میں کمائی کے. دنیا میں تو کہتے ہو بس پیسہ آنا چاہیے، کسی بھی ذریعے سے آئے، کمائی کا ذریعہ کیا تھا، اور پھر تم نے جو کمایا تھا اسے خرچ کیسے کیا تھا. پہلے تو کمائی بتانا، حلال کے رزق سے کمائی ہے، تو پھر اگر حلال کمایا ہے تو خرچ کہاں پر کر کے آئے؟ کہ اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں خرچ کیا ہے یا دولت یوں ہی اڑا دیا نافرمانی میں؟ اس سوال کا جواب دینا پڑے گا. وعن جسمہ فیما ابلاہ، اور پھر پوچھا جائے گا تجھے اتنا خوبصورت جسم عطا کیا تھا وہ کہاں ضائع کیا تم نے. فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل، فرمایا اس وقت تک جب تک ان چاروں سوالوں کے جواب نہیں نہ دے گا کوئی شخص، وہاں سے قدم نہیں ہلا پائے گا. اور یقین مانے اللہ تعالیٰ کی صرف رحمت کا ہی سہارا اور امید ہے، نہیں تو ان چاروں سوالوں کے جواب شاید ہی کسی بندے کے پاس ہوں. کسی بندے کے پاس نہیں، لیکن وقت ضائع ہو رہا ہے. پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی مجھے کوئی نصیحت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت اسے فرمائی
تو وہ کمال کی نصیحت تھی. میں نے کئی دفعہ یہ حدیث سنائی ہے آپ کو. آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 باتوں کو 5 باتوں کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ. یہ زندگی کا نچوڑ بیان کیا ہے اس حدیث کے اندر، پوری زندگی کا نچوڑ موجود ہے. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے. یہ جوانی بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی. بڑھاپے میں انسان وہ اعمال کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا بڑھاپے کی وجہ سے. آپ کے سامنے دوست موجود ہیں جو زمین پر سجدہ ریز نہیں ہو سکتے، بڑھاپے نے ہی گھیر رکھا ہے نا. کوئی گھٹنے کی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی کمر کی تکلیف میں مبتلا ہے، کسی کو ڈاکٹر نے زمین پر سجدہ کرنے سے منع کر رکھا ہے. جوانی میں سب کچھ صحیح تھا نا. پوچھا جائے گا نا پھر 5 چیزوں کے ہو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے، کیونکہ جوانی کے بعد پھر بڑھاپا آنا ہی آنا ہے. تو جوانی کی عمر بڑی قیمتی ہے، اس کو غنیمت سمجھو. وہ غنیمت کم سمجھو گے جب اللہ کی فرما برداری میں گزارو گے. نافرمانی میں تو گزر رہی ہے، پھر تو کوئی غنیمت نہیں سمجھی کسی نے، پھر بڑھاپا آ ہی جانا ہے. اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک. اور صحت کو غنیمت سمجھو. یہ نچوڑ ہے انسانی زندگی کا. صحت کو غنیمت سمجھو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے. بس اسی پر زندگی کھڑی ہوئی ہے، اسی پر زندگی کھڑی. صحت ہے تو زندگی ہے، صحت نہیں ہے تو انسان زندہ پھر میت بن گیا ہے. انسان زندہ ہو کر بھی مردہ ہے. صحت کے ساتھ زندگی ہے، یاد رکھیں. اور اسلام نے اس کو معمولی نعمت نہیں سمجھا، بڑی قدر ہے صحت کی. صحت کی بڑی قدر. حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. طاقتور مومن جسمانی طور پر. کیوں؟ جسمانی طور پر جتنا طاقتور ہوگا اللہ کی فرما برداری میں اس قدر نیکیاں زیادہ کر سکتا ہے. کمزور نہیں اس قدر کر سکتا. ہمارے ہاں عموماً حج کرنے کون لوگ جاتے ہیں؟ بوڑھے. حالانکہ وہ جوانوں کا کام ہے. حج جیسی مشکل ترین عبادت جوانی میں ہونی چاہیے. بابا جی بوڑھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ حج کرنے جاؤ. اس سے پہلے بھی اس کے پاس پیسے موجود تھے، اللہ ماشاء اللہ. بعض بیچاروں کے پاس آخری عمر میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ جب بھی دے دے، اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن جوانی میں جائے نا. اسی طرح عمرہ بھی ہے. عمرہ بھی ہے. وہ نوجوان اب تھوڑی سی شعور ہے، لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، نوجوان بھی جانا شروع ہو گئے. میں تو بڑا بابا جی نے عمرہ کرنے جانا ہے، سیر کرنے نوجوانوں نے جانا ہے، پیسہ ضائع کرنا فضول کاموں میں. تو فرمایا کہ صحت کو بیماری سے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو. اس کا عملی نمونہ کا بھی دیکھنا ہونا. اب صحت مند ہے، میں صحت مند ہوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے. چھوٹی موٹی تو ہر بندے کے ساتھ ہے. کبھی ویسے ہاسپٹل کا نا چکر لگایا کریں. ویسے جا کر نا ایمرجنسی وارڈ میں جائیں، مختلف وارڈ میں صرف چکر لگا کے عبرت کے لیے کبھی دیکھ کر ہیں کہ ہم کتنوں سے کہیں حد تک بہتر ہیں، کہیں حد تک بہتر ہیں، 1000 درجہ بہتر ہیں. جب ان کو انسان دیکھتے کئی سال سے لوگ کومے میں پڑے ہوئے ہیں، کومے میں کئی سال سے بیچارے ہیں. یہ ہڈی مفلوج ہوئی ہے، ریڑھ کی ہڈی، بستر پر ہے. وہ بھی تنگ ہے زندگی سے، اور ان کے جو نگران ہیں گھر والے ہیں وہ بھی تنگ آ چکے ہیں. صحت اس وجہ سے بہت بڑی نعمت ہے. صحت یوں کہتے ہیں نا، صحت 1000 نعمت، 1000 تو کچھ بھی نہیں ہے. صحت ہی ہے زندگی. صحت زندگی کا دوسرا نام ہے. تو فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے. اور بعض بندے اپنی صحت کے خود دشمن ہیں، خود دشمن بھی ہوتے صحت کے. آپ کہتے ہیں وہ کیسے؟ ہر وہ چیز استعمال کرنا جو آپ کی اور میری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر میں اور آپ اپنی صحت کے خود دشمن ہوئے نا. سگریٹ جو ہے یہ صحت کے کس حصے کے لیے بہتر ہے جی؟ نہیں بہتر ہے. نقصان دہ، ہر لحاظ سے نقصان دہ. نہیں پیتے لوگ، پیتے ہیں نا. تو پھر جب اسی وجہ سے کسی کو کینسر ہوتا ہے، کسی کے پھیپھڑے ڈیمیج ہوتے ہیں، کسی کو ہارٹ کی بیماری شروع ہوتی ہے، تو پھر کہتے ہیں وہ یار دیکھیں وہ غریب بندہ تھا بڑا. تو غریب بندے نے خود کیوں نہیں سوچا؟ خود کیوں نہیں سوچا؟ ہم اپنی صحت کے خود اسی طرح وہ کھانے جو صحت کے لیے مضر ہیں، بظاہر بڑے ہیں اس میں چسکے ہیں لیکن صحت کے لیے مضر ہیں، تو ہم کھاتے ہیں جو صحت کے لیے انتہائی نقصان. صحت بہت قیمتی ہے. کھانا تو میں کھا لے گا انسان، صحت کا خیال رکھنا چاہیے. صحت ایک آپ نے فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے. اور پھر آپ نے فرمایا
غنا کا قبل فقر کا. اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ دے رکھا ہے نا، جو کہ سب کچھ دے رکھا ہے الحمدللہ، لاکھ لاکھ شکر ہے، ہزاروں کروڑوں سے بہتر ہے، تو اگر کچھ دے رکھا ہے، جتنا دے رکھا ہے اس کو غنیمت سمجھو، کہیں یہ بھی نہ چھین لیا جائے، فقیری نہ آ جائے، محتاجی نہ آ جائے. محتاج تو نہیں ہے نا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. جو بندہ خود کما کر 2 وقت کی کھانا کھا رہا ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، رزق حلال میں سے کھلا رہا ہے، چاہے جیسا بھی کھانا کھا رہا ہے، وہ 1000 درجہ بہتر ہے اس بندے سے جو ہاتھ پھیلائے پھرتا ہے، مانگتا پھرتا ہے. غنا کا قبل فقری کا، اپنے غنی ہونے کو غنیمت سمجھ، فقیری کے آنے سے پہلے وشغل کا قبل، اور اپنے فرمایا وفراغ کا قبل شغل کا. اگر اللہ تعالیٰ نے فارغ وقت دیا ہے، روزگار کا سلسلہ اچھا چلا دیا ہے، وقت فارغ مل جاتا ہے، اس کو پھر غنیمت سمجھ. کہیں ایسی مشغولیت نہ آ جائے تم نماز پڑھنا چاہو بھی تو تمہیں وقت نہ ملے. بعض لوگوں کو کہتے ہیں ہمیں وقت نہیں ملتا، حالانکہ یہ جملہ بہت غلط جملہ ہے. یہ کہنا کہ نماز کے لیے وقت نہیں تھا میرے پاس، بہت غلط جملہ ہے. لیکن بعض لوگ اتنے مصروف نمازوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور جب ٹائم تھا تب اس کی فکر ہی نہیں کی. تو مصروفیت بھی، یعنی جو فراغت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. جب اتنی مصروفیت ہو جائے کہ انسان عبادت کا بھی ٹائم نہ نکال پائے. اور آخر میں آپ نے پورے زندگی کا نچوڑ نکالا، اور آپ نے فرمایا حیات کا قبل موت کا. اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کی قدر کر لو، کہیں موت آ کر تمہیں گھیر نہ لے. موت سے پہلے زندگی کی قدر وہ کیسے ہوگی؟ اللہ کی فرما برداری میں گزار کر. تو وقت بڑا قیمتی ہے. نئے سال میں تزکیہ نفس، وقت کی قدر، یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں. اور تیسرا نمبر ہے زندگی کی قدر. چوتھا ہے صحت کی قدر. ساری چیزیں میرے اندر بیان کر دیں. اور پانچویں چیز یہ ہے، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی کامیاب شخص، کوئی بھی ادارہ، وہ اپنا ٹارگٹ، ہدف، نیا سال جو ہوتا ہے نا، وہ بتاتے ہیں پچھلے سال میں ہم نے یہ کام کیا ہے، اتنی پرافٹ ہوئی ہے، اتنا نقصان ہوا ہے، یہاں پر بہتری کی ضرورت ہے. وہ اپنا پہلے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں. تو ہم بھی تو ٹارگٹ سیٹ کریں. جو بے نماز ہے وہ ٹارگٹ بنائے 2023 جو ہے وہ نمازی کی حالت میں گزاروں گا. جو نافرمان ہے وہ یہ ٹارگٹ بنائے پہلی جو گزری سو گزری، آنے والا سال اللہ کی فرما برداری میں گزرے گا. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اعضاء نے، جسمانی اعضاء، ہاتھوں نے، آنکھوں نے، کانوں نے، زبان نے اللہ کی نافرمانی کی، اندھا یہ اعضاء اللہ کی فرما برداری میں کام کریں گے. جو اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقربا سے ناراض بیٹھا ہے، والدین کو ناراض کیے بیٹھا ہے، وہ تہیہ کرے اپنے ماں باپ اور والدین اور عزیز و اقربا کو راضی کرے گا. یہ ہدف ہونا، پھر یہ سال مبارک بنے گا. نہیں تو کئی سال پہلے بھی گزرے ہیں، آگے بھی گزر جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا. اچانک پھر موت آ کر گھیر لے گی. اور آخری بات یہ ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے وہ سب سے بہترین ہے. پھر آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان کون ہے؟ ہمارے نزدیک عقل مند کون ہے؟ جو زیادہ پیسہ کما سکتا ہے، جس کو زبان بولنا اچھا آتا ہو، جس نے کاروبار یعنی زیرو سے سٹینڈ کیا اور کہاں تک لے گیا، بڑا عقل مند ہے. یقیناً دنیا لحاظ سے عقل مند ہے یہ بندہ، بیوقوف تھوڑی ہے جس نے اپنے آپ کو ترقی دی ہے رزق حلال کمانے میں. اچھی بات ہے. آپ نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرتا ہے. یہی اولئک الاکیاس، یہ سب سے زیادہ عقل مند ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی عقل مندوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.